کے بارے میں سیکھنے لگے, جس کے بارے میں God has been dealing with me, جس کے بارے میں خدا مجھ سے کلام کر رہے تھے کہ میری لائف میں میں اس پہ کہاں ہوں, where do I stand, جس چیز کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں. پہلے میں نے کوئی اور آپ لوگوں کے لیے جو خدا نے مجھے لگا کہ مجھے وہ سنانا چاہیے, میں نے تیار کیا, نوٹس بھی بنا لیے, پھر ان کو بھی سنا دیا کہ میں یہ سنا رہی ہوں. پھر بار بار میرے مائنڈ میں آ رہا تھا, نو آئی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس, مجھے کسی اور چیز کے بارے میں سنانا. وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک تھا جو خداوند مجھے میری لائف میں سکھا رہے تھے. تو پھر فائنلی کل میں نے ڈیسائڈ کیا I'm going to talk about that. جس چیز کے بارے میں خداوند مجھے سکھا رہے ہیں اس کی ہم سب کو ضرورت ہے, ہم سب will learn from it. ایک ایسی چیز جو آج کل in this culture the word gets thrown around a lot. وہ جو word ہے نا, ہر کوئی اپنے لیے بول رہا ہے, مطلب یا جو نہیں بھی بول رہا ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ کیا لفظ ہے؟ ورشپ. کئی لوگ اپنے آپ کو ٹائٹل دے دیا ہے, ورشپرز ڈیزگنیشن بنا دیا ہے. ورشپ, کئی لوگ ورشپ کو صرف میوزک سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, صرف گانے بجانے سے ملاتے ہیں, ایسوسیٹ کرتے ہیں. ورشپ کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنا, ٹو گیو ریفرنس, ٹو گیو آنر, ٹو باؤ ڈاؤن. سجدہ کرنا, کسی کی پوجا کرنا. تو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کچھ کوشچنز ہیں, ہم پہلی سلائڈ پہ غور کریں گے. تھوڑے سے کوشچنز ہیں, میں آنسر نہیں مانگ رہی, بٹ جب یہ کوشچنز ہوں گے نا اپنے دل میں جھانکیں, چیک یور سیلفس, اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان کوشچنز کے آنسرز آپ کو آپ کے ہارٹ میں سے کیا مل رہے ہیں. پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی and then that you can translate. What are we about? ہم کس بارے میں ہیں یا ہم کس تعلق سے ہیں, ہم کس سے متعلق ہیں. What is our life all about? ہماری زندگی کی بابت سب کچھ کیا ہے. Why are we here? ہم یہاں کس مقصد کے لیے ہیں. یہ امپورٹنٹ کوشچن, آپ اپنے بارے میں سوچیں اس بارے میں. Why are we here? دوبارہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے زمین پہ ہیں. What are we going to do forever? ہم ہمیشہ ابدیت تک کیا کرتے رہیں گے. کیا آنسر مل رہا ہے؟ What are we about? ہم ہمیشہ تک کیا کرتے رہیں گے. Amen. We are all about worship. Next slide. سب کچھ جو ہے وہ آرام پرستش سے تعلق رکھتا ہے. جو کچھ بھی ہے نا, every part of a being, it's all about worship. یہ worship ہی ہے. مطلب اگر دیکھا جائے تو why we are created, ہم کیوں بنائیں گے؟ ہم اس لیے بنائیں گے کہ ہم worship کریں, خداوند کو honor کریں, praise کریں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو پوچھتا ہے. Everyone worships something or someone. ہر کوئی جو ایتھیسٹ ہے نا, جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے, وہ بھی کسی چیز کو ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. کس کو؟ اپنے دماغ کو, اپنے آئیڈیاز کو, اپنے لاجک کو, کہ جو ان کا لاجک کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے کہ خدا نہیں ہے. Everyone worships something. ہر کوئی کسی چیز کو پوجتا ہے, کسی چیز کی پوجا کرتا ہے. And you know why? اس کی ریزن پتا کیا ہے؟ Because we are created for worship. Because ہم بنائے اس لیے گئے کہ ہم worship کریں. کلام میں لکھا ہے, یسایہ کی کتاب اس کے 43 چیپٹر کی 21 آیت میں لکھا ہے, میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں. Why are we created? حمد کرنا is worship. Why are we created? ہم کیوں بنائے گئے ہیں؟ کہ خداوند کی ہم worship کریں. اگر دیکھا جائے تو سلائڈ نمبر 4 پلیز. What's the ultimate battle, میں ٹرانسلیٹ بھی کروں گی. What's the ultimate battle of the universe? کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہاں کی ایک فائنل جنگ کیا ہے؟ Isn't it all about worship? یہ سب worship کے بارے میں نہیں ہے. چلے to give you examples, اوپر کیا ہوا؟ سب سے پہلے کیا ہوا؟ شیطان کیا چاہتا تھا جو نیچے پھینکا گیا؟ worship. وہ چاہتا تھا کہ جو پرستش, جو آنر, جو ورشپ خداوند کے لیے ہے وہ اس کو کی جائے. 1/3 of angels fell with him. ساتھ اتنے فرشتے ساتھ گر گئے ورشپ کے لیے. کس لیے؟ ورشپ کے لیے, سجدہ کے لیے, کہ وہ چاہتے ان سے سجدہ کیا جائے. تھوڑا سا لیٹس گو فارورڈ. واٹ اباؤٹ گارڈن آف ایڈن, باغ
शैतान ने क्यों उनको उकसाया? जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदावंद की बात को डिसऑनर करके शैतान को बाव डाउन किया, वर्शिप, शैतान को सिजदा किया। फिजिकली नहीं लिखा सिजदा किया, बट उनके एक्शंस, उनके जो काम है, उनसे क्या जाहिर हुआ? उन्होंने शैतान को वर्शिप की। जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री का आगाज कर रहे थे, शैतान ने क्या कराने की कोशिश की यीशु से? सिजदा। और जान रखिए, अगर शैतान यीशु को सिजदा के लिए आजमाने के लिए आया तो क्या क्या दिखाया? दुनिया की दौलत, ये मैं दे दूंगा, आपने सिजदा कर। आप सबके लिए आएगा, शायद आया भी हो। Satan is going to come after you. I'm not trying to scare you. मैं आपको डरा नहीं रही, बट अगर यीशु को आजमाया कि मैं ये भी दे दूंगा, दुनिया का ये दे दूंगा, अगर तू मुझे सिजदा करे, सिजदा, it's all about worship again. यीशु का रिस्पॉन्स क्या था? कलाम में लिखा है कि worship only the Lord, कि कलाम में लिखा है कि सिर्फ खुदावंद को सिजदा कर। अब अगर देखा जाए, हम शुरू हुए आसमान से, फिर आदम और हवा, फिर यीशु को विल्डरनेस में, एंड में क्या है? एंड में बैटल किसकी है? जो एंड में हम सुनते हैं, मुखालिफ मसीह हैवान, ये किसकी है? वर्शिप। वो चाहता है खुदा हो। क्लाइमैक्स में क्या सीन है? एंड में भी यही है ना, इट्स ऑल अबाउट वर्शिप। शैतान चाहता है कि इनमें मार्क ऑफ द बीस्ट लिया जाए, हैवान का मार्क लिया जाए, उसको उसके बगैर कोई काम ही ना हो, कि वो खुदा हो, एक बेसिकली उसके एक्शंस के I'm gonna be the Lord। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो तो उठा लिए जाएंगे, आमीन। लेकिन ये कब होगा? जब हम अभी से ही, सिर्फ वो नहीं जान देने तक वफादार है कि जान जाने लगी है तो यू नो आई हमारे बाप पढ़ ली। What are you doing every single day? क्या आपकी लाइफ 24/7 वर्शिप है? ठीक है, संडे को चर्च आए हैं, यू वर्शिपिंग, सिजदा कर रहे हैं। What about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? आप वर्शिप कर रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं, खुदावंद की तमजीद कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो फिजिकली भी जो लास्ट बैटल है वो किस चीज के बारे में है? फिजिकली देखा जाए, अगर दुनिया में रहते हुए, तो मैंने स्पिरिचुअल बातें की, लास्ट जो जंग है वो किस जगह के लिए है? जेरूसलम, प्लेस ऑफ वर्शिप। किस किस को पता है कि शैतान ने वहां तक लगाना है? यही उसका प्लान है ना। But we know the King of Kings and the Lord of Lords, यीशु मसीह, ही अल्टीमेट बादशाह है, वो ही किंग एंड ही इज गोना रूल ओवर द वर्ल्ड, आमीन। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा एवरी सिंगल थिंग जो हम करते हैं, हमारी हर चॉइस, हमारा हर डिसीजन, हमारा हर एक्शन, हमारी सोच, या तो वो शैतान को वर्शिप कर रही होती है या खुदा को। हमारी इटर्निटी क्या डिसाइड करेगी? क्या चीज है? हमारी जो अब्दियत है, जिसमें हमेशा रहना है, वो उसका किस चीज से ताल्लुक होगा? सोचें, हम किसको वर्शिप करें? ऐसा ही है, who we choose to worship, हम किसको चूज करें वर्शिप करना, सिजदा करना, वो डिसाइड करेगा कि हम हमेशा की जिंदगी हेवन में गुजारने के हेल में। सही है, ये भी इट्स ऑल अबाउट वर्शिप। हमारी इटर्निटी का डिसीजन भी इट्स डिपेंडेंट ऑन वर्शिप। अब देखिए, आपको स्टोरी पता है कि मिस्रियों से आजाद होकर जब खुदावंद इसराइलियों को लेकर आए, खुदावंद ने सबसे पहले क्या किया? He talked about something। हम पढ़ेंगे खरूज की किताब 20 बाब उसकी 1 से 6 आए। और खुदा ने ये सब बातें उनको बताई। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे उनके मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पाई जाती है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों बार जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्म को मानते हैं, रहम करता हूँ। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सब गौर से सुन रहे थे। राइट आउट आफ्टर इजिप्ट,
ایجپٹ کے فوراً بعد خداوند انہیں یہ کیا دے رہے ہیں؟ کس کو پتہ ہے کس کون سا پیسج ہے یہ؟ بہت فیمس پیسج ہے. کون سا پیسج ہے؟ اس کا ایک نام ہے 10 Commandments. That's right. بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں اس چرچ میں. ہاللویا. 10 احکام. خدا جیسے ہی مصریوں سے آزاد کر کے اسرائیل کو لائے، خداوند کا پلان تھا ان کو فوراً بتایا جائے You shall have no other gods before me. میرے سوا کوئی اور خدا نہ ہو. چلے آپ نے کہ یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہے. کئی لوگ جو بائبل نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ 10 Commandments و 10 احکام تو پرانے عہد نامے کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے وہ غلط کہتے ہیں، لیکن ہم نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ پڑھتے ہیں. یسوع کے اپنے الفاظ پڑھتے ہیں. یوحنا 4:24 آئے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. Real worship comes from the heart. جو اصل worship ہے وہ genuine ہے، real ہے، no hypocrisy، کوئی faking نہیں. کئی دفعہ آپ نے نوٹس کیا ہے ہو جاتا ہے ایسا، آپ بیٹھے ہو گیت گا رہے ہو، آپ کا مائنڈ کہیں اور ہو، آپ تالی بجا رہے ہو، آپ کا دھیان کہیں اور ہو، کہیں اور سوچے ہو. کئی دفعہ تو آتے بیٹھ ہی جاتے ہیں، کچھ کہنے کو چرچ آئے ہیں، نہ منہ کھولتے ہیں، نہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، نہ خداوند کا کلام سن رہے ہوتے ہیں. خداوند ایسے پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. روح سے we are spirit being. روح سے کہ inner most part of your being کہ اپنے اندر سے دل سے خداوند کی پرستش کرنا. سچائی سے خداوند کو جانتے ہوئے کہ خداوند ہی خدا ہے. اس سے بڑا سچ کیا ہے؟ That Jesus said, I am the way, the truth and life. راہ حق اور زندگی میں یہ سچ ہے. سب سے بڑی سچائی یہی ہے نا. روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرنا. خداوند ایسے پرستار ڈھونڈ رہا ہے. جب ہم چرچ میں آتے ہیں are we really worshiping؟ کیا ہم سچ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ڈیووشن ٹائم کرتے ہیں are we really devoted؟ جب ہم صبح اٹھ کے بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں انگلش میں لوگ کہتے ہیں ڈیووشن ٹائم یا کوائر ٹائم. Are we really devoted؟ کہتے تو ڈیووشن ٹائم ہے، ہماری اتنی ڈیووشن ہوتی ہے ہم الائجا کی طرح دعا کر پاتے ہیں؟ Think about it کہ جس کو ہم نے ورشپ کا جو سٹینڈرڈ بنا لیا ہے is it really worship؟ ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے یسایہ کی کتاب اس کا 29 چیپٹر 39. یسایہ چیپٹر 29 آیت ہے 13. بس خداوند فرماتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے تو میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ یہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا. زبان سے تو میری پرستش کرتے ہیں. سو ایسے ہی I'm not saying کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں بول رہی، ایسے ہی وہ جو سنگرز ہیں ان کے فین نہ بن جایا کریں. اگر زبان بہت سارے لوگ ہیں جن کا ریلیشن شپ خدا I'm not saying کہ آپ لوگوں کو بیٹھے جج کریں، لیکن جو انسان اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کلام میں یہ لکھا ہے نا بہت سارے لوگ ہیں دائیکی میں بھی فیتھفل ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، چیریٹی میں بھی اچھے ہیں، جنرosity میں بھی اچھے ہیں، سخاوت میں بھی اچھے ہیں، ہر چیز میں اچھے ہیں، بٹ جیسس از ناٹ دا لارڈ آف دیئر لائفز. یسوع ان کے دل کا بادشاہ نہیں ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ خداوند کچھ کہتے ہیں کرنے کو وہ کچھ کرتے ہیں. لارڈ مینس فرسٹ پلیس. بہت سارے لوگ زبان سے تو کہتے ہیں یسوع خداوند ہے، تمجید بھی کرتے ہیں، ان کے دل خداوند سے دور ہیں. کیا آپ ایسے لوگ تو نہیں ہیں؟ چیک یور سیلف. آئی نو کہ ہم کلیسیاں ہیں، مسیح کا بدن ہے، آپ کہتے ہو ہم چرچ ہے، ہم نے تو توبہ کی ہوئی ہے، ہم تو بس ریپچر ہونے والے ہیں، بٹ دیٹس ناٹ اٹ. جو اٹس ناٹ لائک once saved forever saved کہ ایک دفعہ سیوڈ ہو گئے پھر جیسے مرضی زندگی گزارو ہمیں تو ہیون میں جانے ٹکٹ مل رہی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مکاشفہ کی کتاب پڑھیں اور 7 کلیسیاؤں کے سے جو خدا نے باتیں کی ہیں نا وہ پڑھیں. ایک کو خدا نے لکھا ہے کہ تم نہ ہاٹ ہو نہ کولڈ ہو، میں تمہیں اپنے منہ سے تھوک دوں گا. ایک کو لکھا ہے کہ I'll remove your lampstand. آج کا تھوڑا میسج تھوڑا وہ ہے I guess you can say تھوڑا سخت ہے، بٹ اگر ہم جیسس کس لیے آ رہے ہیں؟ وداؤٹ بلیمش پرفیکٹ برائڈ کے لیے آ رہے ہیں، پرفیکٹ ہولی برائڈ کے لیے آ رہے ہیں، دلہن کے لیے آ رہے ہیں. ہم جو اپنے آپ کو کلیسیا کہتے ہیں اگر ہم ہی نیچے رہ جائیں تو فائدہ؟ ساری زندگی سنتے رہے خدا کا کلام پھر بھی نہیں سجدہ کر پائے خداوند کو، پھر بھی خداوند سے ڈیووٹڈ نہیں ہوئے. آپ نوٹس کریں جب آپ فون اٹھاتے
اٹھاتے ہیں اپنا, دو چوائسز ہوتی ہیں, یا آپ اس سے خداوند کی ورشپ کر رہے ہوتے ہیں یا شیطان کی. ہر میسج جو آپ سینڈ کرتے ہیں یا آپ اس سے خداوند کو آنر کر رہے ہوتے ہیں یا شیطان کو. ٹی وی کا ہر شو, میڈیا کو شیطان نے بہت یوز کیا ہے. میڈیا ایک ایسی جس کو شیطان جتنا منسٹریز کے لیے چینلز وغیرہ ہو رہے ہیں اتنا ہی شیطان یوز کر رہا ہے. ایوری ٹائم یو فلپ آن دا چینلز دیر از اے ٹیمپٹیشن. جب بھی آپ چینلز کو بدلتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے مائنڈ میں غلط سوچ پیدا کرتی ہے, غلط خیال پیدا کرتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ گندی چیزوں جس کو ڈرٹی کہتے ہیں جیسے پورنوگرافی یا کچھ اور, شاید کوئی ایسی نیگیٹیوٹی یا ہارر موویز دیکھ لینا جو آپ کے اندر فیئر کریٹ کر رہے ہیں. ایوری ٹائم یو چیک یور فون, ایوری ٹائم جب آپ کمپیوٹر پہ جاتے ہیں, ایوری ٹائم ہر ٹائم جب آپ کچھ بھی آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں, ورک پہ جاتے ہیں, آپ کے پاس ڈیسیژنز ہوتے ہیں, چوائسیز ہوتی ہیں. ہم روبوٹس نہیں ہیں. خداوند اتنے اچھے خداوند نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا, فری ول دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خداوند کو چوز کریں. سوچیں آپ ہر ٹائم who is controlling you. Let's slide please. میں انگلش میں بولوں گی then you can translate. Slide. Who will control you? آپ سوچیں کون آپ کو کنٹرول کرے گا. Who will rule you? آپ پر کون حکومت کرے گا. اور سب سے امپورٹنٹ, who are you worshipping right now? ابھی اس وقت آپ کس کی پرستش کر رہے ہیں. Who یا what basically, کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. کس چیز کی پرستش یا کس شخص کی پرستش آپ کر رہے ہیں اس وقت. بہت سارے لوگ انسانوں کی پرستش کرتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں ہم تو کلیسیاں ہیں, ہم تو انسانوں کی پرستش نہیں کرتے. اینی ون, کسی کو بھی, کوئی بھی جو آپ کی خداوند سے ڈیووشن کو ریپلیس کرے, وہ ٹائم جو آپ کو خدا کو دینا یا وہ چیز جو آپ کو خداوند سے دور کرتی ہے وہ آپ کا بت ہے. چاہے وہ اچھی چیز ہو, چاہے وہ ہابی ہو, چاہے کوئی گیم ہو, چاہے کوئی اچھا ریلیشن شپ ہو, چاہے اچھی دوستی بھی ہو, بٹ اینی ون ہو ریپلیسز یور ڈیووشن ٹو گاڈ, جو آپ کی خداوند کے ساتھ قربت میں کے بیچ میں آتا ہے, دیٹس اے بت, دیٹس این آئیڈل. آپ لوگوں کو تو پتا بھی نہیں آپ کتنے بتوں کی پوجا کر رہے ہوں گے. اسی لیے تو کلام سنا رہی میں بار بار سوچتی خداوند کی میں سناؤں کہ نہ سناؤں, کیونکہ ہم تو کلیسیاں ہیں, ہم تو آپ کا بدن ہے, ہم تو برگزیدہ لوگ ہیں. بٹ آپ کو پتا ہے بہت سارے چرچز ہیں جو بلڈنگز بھری ہوئی ہیں, لوگ اسی طرح ہی ہیل میں جائیں گے. میں نہیں چاہتی ہمارے میں سے کوئی بھی ایسا ہو جو سن کے پھر بھی خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی نہ گزار سکے. ہم آگے پڑھتے ہیں یسایہ کی کتاب 44 چیپٹر 6 آیت. یسایہ 44:6. خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفوج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں, اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. آمین. خداوند کے سوا کوئی اور خدا نہیں. بہت سارے لوگ, اسپیشلی مسیحی لوگ, انٹینشنلی نہیں ایسا کرتے, جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے کہ اپنے خدا بنا لیں. سم ٹائمس نہ جانتے ہوئے, نہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ان دیئر ورشپنگ آئیڈلز, ان کو پتہ نہیں ہوتا اور بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گی, دوبارہ سے پڑھیں, اس لیے خود ہی پڑھی. خداوند اسرائیل کا بادشاہ, سب ریپیٹ کریں گے پلیز. خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفوج. دوبارہ پڑھیں, خداوند اسرائیل کا بادشاہ. بس یہ ریزن یاد رکھے, جب لوگ کہتے ہیں نا وائی ڈو یو سپورٹ اسرائیل, کہ ہمارا خداوند کہتا ہے کہ میں اسرائیل کا بادشاہ. آن دا سائڈ نوٹ, this is the good reason why to support Israel. ہم اسرائیل کے لیے کیوں برکت چاہتے ہیں, ہم اسرائیل کی کیوں حمایت کرتے ہیں, کیونکہ خدا اپنے آپ کو کہتا ہے میں اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا خدا ہوں. کلام چینج ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے نا. اب اگر اسرائیلی گناہ بھی کرتے ہیں, ڈز دیٹ مین کہ خداوند کا کلام انویلڈ ہو گیا, خداوند اسرائیل کا خدا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. خداوند کا کلام از ایٹرنل, خداوند کا کلام ہمیشہ تک سچا ہی ہے. یہ تھوڑا سائڈ نوٹ تھا, بٹ جسٹ سو یو نو, ہمیشہ اسرائیل کے لیے برکت چاہیں. اور اگر آپ کو تھوڑی کنفیوژن ہے کہ ہم اسرائیل میں جو حالات ہیں کیوں ہم اس کو سپورٹ کریے, تو پلیز کم ٹو می اور مائی فادر, کم, ہم ڈسکس کریں گے. دیٹس مائی فیوریٹ ٹاپک, ہم مزہ کریں گے, اس ٹاپک پہ بات کریں گے. چلیے لیٹس کم بیک ٹو ورشپ ناؤ. یسایہ کی کتاب 2:7-8 ہے. اور ان کا ملک سونے چاندی سے مالا مال ہے, اور ان کے خزانوں کی کچھ انتہا نہیں, اور ان کا ملک گھوڑوں سے بھرا ہے,
اور ان کے رتھوں کا شمار کچھ شمار نہیں، اور ان کی سرزمین بتوں سے بھی پر ہے. وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں. Wow. Basically یہ کہہ رہا ہے the land is full of idols. پوری زمین بتوں سے بھرپور ہے. آپ نے ایک چیز نوٹس کی یہاں کیا لکھا؟ اپنے ہاتھوں کے کام، سونے چاندی، ٹریجرز، چیریٹس اینڈ ہارسز، گھوڑے اور رتھ. آج کل کے زمانے میں کیا ہوں گے ہاتھوں کے کام؟ ٹھیک ہے 3000 سال اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں، گھوڑے اور رتھ نہیں. آج کل کیا ہے ہمارے ہاتھوں کے کام؟ کیا ہے ہماری ٹریجرز؟ ہماری کیا ہے سونا چاندی؟ گھوڑے اور رتھ. اب کیا ہے اپنے آپ؟ اب ہاتھوں کے کام کیا ہے؟ تھنک اباؤٹ دیٹ. آج کل کے وہ چلو ماڈرن وہ آئیڈلز نہیں ہیں، آج کل کے بت کیا ہیں؟ ٹک ٹاک شاید انٹرٹینمنٹ از فائن، لیکن ایسی چیز جو آپ کو کنزیوم کر لے، ایسی چیز جس میں آپ ایبزارب ہو جائیں کہ یو آر آل اباؤٹ اٹ، کوئی آپ کے بارے میں آپ کی آئیڈینٹی بن جائے، یہ تو ٹک ٹاکر ہے. وڈ یو وانٹ اینی ون ٹو ڈو دیٹ؟ میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ میری گریٹنگ بھی ڈفرینٹ ہو، کہ سب کو پتا میں مسیحی ہوں. میں گڈ مارننگ کہتی ہوں چاہے مجھے کوئی بھی کسی طرح سلام کرے، کسی کو پتا چلے کوئی میری آئیڈینٹی یسوع سے ہے. میں خداوند کہتی ہوں. I don't say the name of other gods. بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سوشلی ورک پہ ہیں تو ہم گریٹنگ سمجھتے ہیں، میں تھوڑا وہ سلام وغیرہ جو ہوتا ہے. آپ مسیح کے ہیں، آپ کے فرسٹ امپریشن سے ان کو پتا ہو کہ یہ بندہ ڈفرینٹ ہے. فرسٹ امپریشن سے ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں یا خداوند سے ڈرتے ہیں. خداوند کو آنر کریں گے کہ لوگوں کے اندر بلینڈ ان ہونا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ایوری تھنگ اسٹارٹس ود اسمال تھنگس. چھوٹی چیزوں میں کمپرومائز کرتے رہیں گے نا، پھر بڑی چیزوں میں بھی کمپرومائز ہوگا. ایوری تھنگ از. کئی لوگ ٹیلنٹس میں اپنے اتنا وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں، ٹیلنٹس کو خدا بنا لیتے ہیں، اپنی ابیلٹیز کو، اپنے گفٹس کو. سب چیزیں اچھی ہیں. کئیوں کا ایجنڈا ہی ہوتا ہے زیادہ پیسے کمانے ہیں. پیسہ کمانا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اچھا گھر ہونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ، بری چیز نہیں. اچھی جاب ہونا بری چیز نہیں ہے. بٹ ان کے لیے زندہ رہنا، ان کے لیے ان کو اپنا خدا بنا لینا، ان میں ہی کنزیوم ہو جانا، اسی کے بارے میں سوچتے رہنا دن رات، اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہنا. آپ کو پتہ جب ایسے کرتے ہیں نا تو پھر وہی چیزیں ہم سے غلط کام نہیں کراتی ہیں. ان میں سے لائک اے سیڈ ایجوکیشن از ناٹ بیڈ، میں نے بھی تعلیم حاصل کی. گھر ہونا از ناٹ بیڈ، پھر ہونا میں بلیو کریں خدا ہمیں اپنا گھر دے. ان چیزوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دیر از نتھنگ رانگ ود دس. لیکن کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دینا. مقصد صرف کیا ہونا چاہیے؟ مسیح اور مسیح کے لیے روحیں بچانا. Anything that replaces your devotion to God is an idol. ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. Actually let's go to the next slide please. تھوڑے questions ہیں اپنے آپ دل میں جھانکیں. What are you living for? آپ کس کے لیے جی رہے ہیں یا آپ کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ Who is your God? آپ کا خدا کون ہے؟ آپ کا خدا کون ہے؟ سوچیں. I'm going to give you 2 seconds, 30 seconds. سوچیں آپ کا خدا کون ہے، آپ کس کے لیے جی رہے ہیں. پلیز چیک یور ہارٹ. آپ کو پتہ ہے آدمی کا دل چیک کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اس کا بینک اکاؤنٹ، پیسے کہاں انویسٹ ہو رہے ہیں. سیکنڈ چیز اس کا ٹائم کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، کہاں آپ کا پیسہ جا رہا ہے، کہاں آپ کا ٹائم جا رہا ہے. چیک یور سیلف. کیونکہ کوئی بھی چیز جس کو کرتے ہیں مطلب جو آپ کے لیے بگ ڈیل ہے نا، اس میں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور ٹائم انویسٹ کرتے ہیں. چیک یور ہارٹس. ابھی میں آپ کو 30 سیکنڈ دے رہی ہوں. خداوند ہمیں چیزیں دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، ان کی تعریف یا ان کی پرستش کرنے کے لیے نہیں. سوچیں آپ who is your God? ہاں جی سوچئے کہ آپ کا خدا کون ہے. آپ کی چیزیں، آپ کے مشورے، آپ کی صلاحیت یا کچھ اور. سوچیں آپ کا خدا کون ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اگلی سلائڈ دیکھیے. پرستش زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. پرستش ایک کہتے ہیں جی طرز زندگی ہے، اور اس کے لیے آپ 4 باتوں کو یاد رکھیں. Worship is a way of life. یہ وہ نہیں جو آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ
जिस दिन चर्च आए, जिस दिन मीटिंग हुई, घर में कोई कलाम सुना है, तभी वर्शिप। वर्शिप इज हु यू आर 24/7। वर्शिप वो जो आप करते हैं सुबह से रात तक, ऐसा ही है। अब मैं आपको 4 थिंग्स दूंगी टू होल्ड ऑन टू। आई एम गोइंग टू गिव यू 4 थिंग्स टू होल्ड ऑन टू। पहला, आपके पास पहले आपको एक्नॉलेज करना है, रिकग्नाइज करना है, ये बात को रियलाइज करना है, जानना है कि जो कुछ आपके पास है वो खुदा की तरफ से है। प्लीज ट्रांसलेट। आपको ये तस्लीम करना होगा कि आपके पास जो कुछ भी है वो खुदा की तरफ से आया है। और आपको पता है जब आप ये रियलाइज कर लेंगे ना, तो जो नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है वो आपके लिए करना इजी होगा। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर 2, इबादत, शुक्र और शुक्रगुजारी का इजहार करती है। वर्शिप एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस। जब आपको रियलाइज होगा कि जो कुछ आपके पास है वो खुदावंद की तरफ से है, तब आपको थैंक यू जीसस कहने में ज्यादा आसानी होगी। ऐसा ही है ना? तब आपको खुदावंद को उसके लिए ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी शो करना इजी होगा, जब आप इस बात को अपने सामने रखेंगे कि जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मेरे पास है खुदावंद की तरफ से है। फिर आप उसको पूछना नहीं शुरू कर पाएंगे। हमेशा अपने आप को ये रिमाइंड करें कि जो मेरे पास है, जो मैं हूँ, खुदावंद की तरफ से है, खुदावंद की वजह से हूँ। फिर ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, उसके लिए शुक्र करना। तीसरी चीज, उन चीजों के लिए जो कुछ खुदावंद ने आपको दिया है, आप ऐसे वर्शिप खुदावंद को कर सकते हैं कि उनसे खुदावंद को ऑनर करें, खुदावंद की इज्जत करें। प्लीज रीड। प्रस्तिश या इबादत खुदा को जलाल देती है और प्रस्तिश जो है वो खुदा की ताज़ीम करती है। आखिरी चीज, चौथी बात, मैंने 3 बातें बताई है ना, कौन रिपीट करेगा फर्स्ट 3? चलिए पहली बता दे, किसी को पहली याद है? सामने है। ओपन बुक टेस्ट। चलिए पढ़े सारे। आपको ये तस्लीम करना होगा कि आपके पास जो कुछ भी है वो खुदा की तरफ से आया है। नेक्स्ट प्लीज। इबादत, शुक्र और शुक्रगुजारी का इजहार करती है। तीसरा भी। इबादत खुदा को जलाल देती और ताज़ीम करती है। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले बताती हूँ फिर आप पढ़ना, ठीक है? वर्शिप इज अ सरेंडर ऑफ हार्ट। आप इसका मतलब है अपने आप को खुदा के हवाले कर देना, ताबे कर देना। आप इसकी क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे ज़हन में पता क्या आ रही है? बल्कि आप में से कोई बताए। वर्शिप इज अ सरेंडर ऑफ हार्ट के इतनी सिजदा कर देना कि अपना सब कुछ ही सरेंडर कर देना अपने दिल को। तो बाइबल में, चलिए मैं आपको हिंट्स देती हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में एक ऐसी स्टोरी है, मैन है, ये भी बता देती हूँ, थोड़ा और हिंट देती हूँ। उसने खुदावंद को वर्शिप की अपने एक्शन से, कुछ ऐसा किया। क्या? एब्राहम। किस किस को याद है? एब्राहम का फुल सरेंडर था। इतने सालों बाद उसको बच्चा मिला, खुदावंद ने कहा कि उसकी सैक्रिफाइस करनी है। एब्राहम ने ये 4 पॉइंट्स किए, रिकग्नाइज किया कि जो मेरे पास है खुदावंद की तरफ से है। सेकंड, तो उस ऑब्वियसली जब वो रियलाइज करता है खुदावंद की तरफ से, इसलिए वो शुक्रगुजार होगा। थर्ड ये कि उससे वो खुदावंद को ऑनर कर रहा है कि खुदावंद ने कहा है तो मैं करूंगा। चौथी, सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर करना। सरेंडर का बेस्ट वर्ड में क्या होगा? हवाले कर देना, ताबे कर देना। कि खुदावंद ने जो कहा, चाहे इट हर्ट्स मी, चाहे मुझे अभी बुरा लग रहा है, आई एम गोना डू इट। और उसने क्या किया? इब्राहिम की स्टोरी सबको याद है, चले पढ़ ही लेते हैं। पैदाइश की किताब 22 बाब की 5वीं आयत से देखिए, आज पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सिजदा करके। उसके हाथ में कोई गिटार था? इब्राहिम के हाथ में कोई क्वायर थी साथ? इंग्लिश में लिखा है वर्शिप। इब्राहिम कह रहा था मैं वर्शिप करके आ रहा हूं। खुदावंद की बात मानना, खुदावंद को ऑनर करना इज वर्शिप। ये वर्शिप है। हम लोगों ने जो वर्शिप लफ्ज है उसको इतना वाटर डाउन कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि हमने उसका ट्रू मीनिंग खो दिया है। ऐसा ही है ना, हम बस कहते हैं कि वर्शिप करनी है, बस इबादत का आधा घंटा 45 मिनट्स वर्शिप है, बाद में बस कलाम है, दैट्स इट। वर्शिप इज एवरी सिंगल डे। आपकी लाइफ शुड बी अबाउट वर्शिप।
آپ کے بارے میں کچھ سوچے تو کیا بولے گا؟ اگر کوئی رینڈم بندہ کس سے پوچھے کہ فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ گونا سے رینڈم ہے ہیری، کہ ہیری کی لائف تو از آل اباؤٹ دس، ہیری کی لائف تو اسی بارے میں ہے، تو فل ان دی بلینکس، کون کیا کہے گا آپ کی لائف کے بارے میں؟ اس کی لائف تو بس کام کے بارے میں، اس کی لائف تو بس گوسپ کے بارے میں. کہ اپنے ہارٹس میں چیک کریں آپ کی لائف میں کے بارے میں اگر کوئی تیسرا بندہ کیا بول رہا ہو. کیا ایسا بولنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کا پروفیشن ڈاکٹر ہے بٹ میں سچ بتاؤں ہی از آل اباؤٹ جیسس. میں پروفیشن کی بات نہیں کر رہی، یہ نہیں کہ سارے پادری بن جائیں unless God calls you to do that. میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کے بارے میں کیسے کہ ہاں جی ہے تو وہ الیکٹریشین لیکن وہ خدا کی باتیں کر کر کے میرے کان کھا لیتا ہے. ہی از آل اباؤٹ جیسس. wouldn't that be amazing؟ جس جگہ اپنے خدا نے آپ کو رکھا ہے اب وہاں پہ بھی یو کین بی اے ٹیسٹمنی. میرے نوٹس میں نہیں تھا لیکن ایک مجھے ورشپ کی ایک بڑی مزے کی ایگزامپل یاد آ رہی ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں. ایلابیسٹر جار والی وومن، وہ کیا ہے وہ جگہ مسیح کا جو اتردار تھا اس میں عطر تھا. اس عورت نے کیسے ورشپ کیا؟ وہ جو عطر تھا، جو ایلابیسٹر جار تھا، وہ جو پرفیوم تھا بہت ایکسپینسو تھا. اور مڈل ایسٹ میں ویمن کی ڈگنیفائڈ چیز ہے، گلوری مطلب جس کو بڑا آنر کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ بال. اس نے اپنے بالوں سے جیسس کے فیٹ واش کیے. اس نے پہلے عطر ڈالا اور پھر اپنے بالوں سے یسوع کے پاؤں خشک کیے. دو چیزیں اب یاد رکھنی ہیں، یا تو شیطان یا تو خدا. بائبل میں لکھا ہے فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے. کاش ہم سب یہ کہنے والے بن سکے کہ رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. ہاللیلویا. ابھی ہم پریئر کریں گے، پھر ہم باقی شام میں شریک ہوں گے. سب اپنی آنکھیں بند کریں.